ایک عجیب المیہ یہ ہے کہ جو راتیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرماتے ہیں، ان کا اصل مقصد ہونا چاہیے تھا کہ بندے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور عبادت میں اور دعاؤں میں یہ راتیں گزاریں، لیکن شیطان جو ہے وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان صحیح راستے پر چلیں، تو شب برات کے ساتھ بھی کچھ اس نے ایسی رسمیں جوڑ دی ہیں جن کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ سنت سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ان کا کوئی اجر و ثواب ہے، بلکہ الٹا گناہ ہے۔ مثلا پتہ نہیں کہاں سے شب برات کے اندر آتش بازی کا سلسلہ خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں چل نکلا کہ شب برات کے موقع پر آتش بازی کرنی چاہیے۔ لوگ آتش بازی کا سامان لے کر فروخت کرتے رہتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں اور آتش بازی کی جاتی ہے۔ بعض اوقات اس آتش بازی کے نتیجے میں محلے کے محلے جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ ہمارے کراچی میں جو بوہری بازار ہے وہ اسی آتش بازی کی نظر ہوا اور پورے کا پورا بازار جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا نہ کوئی شریعت سے تعلق، نہ کسی سنت سے تعلق، نہ اس پر کوئی اجر و ثواب، بلکہ یہ الٹا گناہ ہے۔ لہذا اس میں لگا دیا شیطان نے، اس مقدس رات کو اس طرح ضائع کرنے میں لگا دیا۔ ایک اور رسم وہ حلوہ بنانے کی ہے، حلوہ پکا کر ساروں دنیا میں تقسیم کرو۔ اب اس حلوے کی نہ کوئی اصل ہے، نہ اس کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ ہے، لیکن لوگ حلوہ بنا کر تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ رات کے اوقات جو ہیں وہ اس کام میں صرف ہو رہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس میں جلسے منعقد کر دیے جاتے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں لمبی چوڑی۔ اب یہ رات جلسوں کی اور تقریروں کی نہیں ہے۔ جلسے تقریریں یا جو کچھ اس کی فضیلت بیان کرنی ہو وہ پہلے بیان کرنی چاہیے۔ جب رات آ جائے تو یہ رات تو عمل کی رات ہے، لہذا اس کو جلسوں میں تقریروں میں ضائع کرنا یہ اس رات کی ناقدری ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جلسہ ہوا، لمبی چوڑی تقریریں ہوئیں، آخر میں تھک آ گئے لوگ اور جا کے سو گئے پڑھ کے۔ تو نہ اس رات کی کوئی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملا، نہ اس میں باری تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ کرنے کا کوئی اہتمام ہوا، اور رات یوں ہی گزر گئی۔